اس کی عمر 5 سال ہے، اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ لڑکا گھر نہیں آتا، اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، اس کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہے اور علی کی لاش ریپ کے بعد ایک کھیت سے ملتی ہے۔ ان کے والدین کی اجازت سے یہ میں تصاویر جو کہ گرے ہوئی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ شاہدہ 7 سال کی لڑکی اسکول سے واپس نہیں آتی، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی لاش ریپ کے بعد ملتی ہے۔ پانچ دنوں میں چار ایک ہی ضلع میں ڈکیتی ریپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی، بھائی کے سامنے بہن، میاں کے سامنے بیوی اور بیٹے کے سامنے ماں۔ ایک ہی ضلع، ایک ہی علاقہ، ایک ہی ملزموں کا گروہ۔ گل حسین افغانستان میں رہتا ہے اور وہاں پہ اسے تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ جیکٹ پہننی ہے، پاکستان آنا ہے، کرکٹ کے ایک میچ پہ ایک بٹن دبانا ہے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں، وہ جیکٹ کے اندر بارود ہے جسے 60 سے 70 جانیں چلی جائیں گی۔ اس کے 2 ساتھی اور ہیں، ایک ہنگو میں پھٹ جاتا ہے، مسجد کی چھت گرتی ہے، ایک مصدوم میں پھٹ جاتا ہے۔ لڑکے تیار ہو کے نکلتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ آپ کی کمائی کا مال لوٹتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ جو آپ کے ماں باپ کماتے ہیں یہ لوٹ کے نکل جاتے ہیں۔ ان کو کس نے روکنا ہے؟ اس 24-25 کروڑ کے ملک میں، اس 14 کروڑ کے صوبے میں 2 لاکھ کی پولیس فورس روک سکے گی؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ علی کی ماں کو، شاہدہ کے بھائی کو، ان بچیوں کی فیملیز کو جو ڈکیتی میں ریپ یا اپنی عیاشی کے چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ زنا کر کے ان کو کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو ان کے ساتھ کیا کرتے؟ یہاں بیٹھے وقت کوئی بھی شخص، میرا چیلنج ہے، یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے جاننے والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا خاندان ہے جس میں منشیات نے اس خاندان کو برباد نہ کر دیا ہو۔ ان کو کس نے روکنا ہے؟ آپ نے اور ہم نے مل کے روکنا ہے۔ کیا ان ریپسٹ کو، جو ان لڑکیوں کو ریپ کر دیتے ہیں ڈکیتی میں، ان بچوں کو مولسٹ کر کے کھیتوں میں مار کے پھینک دیتے ہیں، یا ایک بٹن دبا کے ایک جنت جو ان کو نہیں ملنی اس کے وعدے کے اوپر 70-80 جانیں لے جاتے ہیں اور سینکڑوں بندوں کو مفلوج کر جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں تھانہ کلچر، یہ کہتے ہیں پولیس کرپٹ ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہاں، کوئی برا ہوگا تو کھل کے سامنے لا کے اس کو برا کہیں گے، چاہے اس کا کوئی سینئر بھی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ان بدماشوں کو روکنے کا، ان غنڈوں کو روکنے کا، ان لوگوں کو یہ بتانے کا کہ یہ لوگ جو سفید کپڑوں میں بیٹھے ہیں، یہ بچی جو اسکول جا رہی ہے، یہ پیارا سا بچہ جو مظلوم بن سکتا ہے، یہ گھر جس کی سینکٹیٹی اللہ نے دے رکھی ہے، اور یہ قانون کے آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس کو لاگو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب آپ کو پتہ ہو کہ چاہے وہ وردی اس رنگ کی ہے، چاہے وہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں کالی ہے،
چاہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور فرنٹیئر کوڈ کی کسی اور رنگ کی ہے، چاہے اسلام آباد پولیس میں وہ نیلی ہے، وہ آپ کے لیے رات کو جاگتی ہے اور ان تمام کیسوں کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے تاکہ اس بدمعاش کا ہاتھ آپ تک نہ آ سکے۔ ہاں اس میں کوتاہیاں ہیں، ہاں اس میں کمی رہ جاتی ہے، ہاں اس میں خامیاں ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے دور کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی کوئی پولیس کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ 100% پیور ہے، لیکن ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم ایک کرپٹ آرگنائزیشن ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور ہم بڑھ کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہماری دعوت صرف ان 500 بچوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دعوت سوشل میڈیا سے بات کرتے ہوئے، نیشنل میڈیا پہ بات کرتے ہوئے آپ سے ہے۔ ہم 735 تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس کے فرنٹ اینڈ کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے 735 کے 735 تھانے آج کمپیوٹرائزڈ ہیں۔ ہم فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں خود سے بنائے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کے منشیات فروشوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ ہم خودکش جیکٹ پر کر کے آنے والے اور بٹن دبانے والے کا ہاتھ بھی کاٹیں گے اور اس شخص کا سر بھی کاٹیں گے جس سر میں جس دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ وہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 61,000 ایکڑ کلیئر کر کے ماضی کے سیزے میں آپ سے بات کر رہے ہیں کچے کے علاقے کا، صرف 6,000 رہتا ہے۔ سارے سردار جہنم کو رسید کر دیں گے ہم، جہاں جہاں اس ملک کے 1 انچ جگہ کے ورڈ کو جائے گا۔ اور یہ 108 مفلوج اس سال کے اور 12واں شہید کا جو ہمارے کچھ دن پہلے ہوا، ان کی قربانیوں سے ہوا ہے۔ 1,700 شہداء اور 2,000 کے قریب وہ غازی جن کے لمز لوز ہو چکے، جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی۔ یہ کھڑا بیٹھا ہے ڈی آئی جی، اس نے کیوں اینک پہن رکھی تھی؟ اس وجہ سے کہ اس پی ایچ ڈی کی ایک آنکھ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہوئے ضائع ہوئی۔ لا کے 1700-1800 بندے آپ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں کہ جب آپ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو اس نے گولی کھائی اپنی ٹانگ میں، اپنی کمر میں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے، ہمارے انیشیٹوز دیکھیے، ہماری نیت دیکھیے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بہت محفوظ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہے۔